سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران۔ آیت نمبر 102 کا کچھ حصہ ہو گیا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے اس کا۔ ولا تموتن، اور تم نہ مرو لیکن اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اور تم تھام لو اللہ کی رسی مضبوطی سے اکٹھے۔ ولا تفرقوا، اور اختلاف پیدا نہ کرو۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی وہ نعمت جو اس نے تم پہ کی تھی۔ اذ کنتم اعداء، جب کہ تم دشمن تھے۔ فألف بین قلوبکم، تو اس نے الفت ڈال دی مابین تمہارے دلوں کے۔ فأصبحتم بنعمتہ اخوانا، تو اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تم تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر۔ فانقذکم منہا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے نکال دیا۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ وضاحت سے بیان کرتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، اپنے احکامات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ سامعین کرام، گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو تقوی کی ہدایت کی تھی، لیکن ایسا تقوی جیسا کہ حق ہے اس کا۔ اور جیسا کہ حق ہے، حق کا تقاتہ ہی، یہ تھوڑا سا سامعین کرام ایسا کام ہے کہ جو بغیر توجہ کے نہیں ہو سکتا۔ یعنی ڈرنے کا حق جو ہے یا بچنے کا حق جو ہے ہم ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ کچھ خاص اس کے لیے متوجہ نہ ہو جائیں اس طرف۔ تو یعنی اللہ کا تقوی جیسا کہ حق ہے۔ اب وہ حق جو ہے سامعین اکرام، گزشتہ سبق میں بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ حق اس وقت صحیح طور پہ ادا ہوگا، تقوی اللہ تعالیٰ کا تقوی، اس وقت اس کا حق تو پھر بھی نہیں ادا ہو سکتا، لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی یعنی بہتر صورت ہو جائے گی جب کہ ہم اپنے بارے میں مخلص ہو جائیں گے۔ ایک تو اخلاص فی الدین ہے، اور اللہ سے مخلص ہونا ہے، جیسے کہ شیطان نے کہا تھا کہ تیرے مخلص بندوں پر میرا داؤ نہیں چلے گا۔ تو اخلاص کیسے آ سکتا ہے؟ وہ اس صورت میں آ سکتا ہے کہ جب کہ ہم اپنی حقیقت سے آگاہ ہوں۔ یعنی ہمیں اچھی طرح معلوم ہو اپنی حقیقت کا، ہمیں اچھی طرح معلوم ہو اپنے زندگی کے مقاصد کا، اور پھر یہ ہے کہ نہ صرف وہ مقاصد ہمیں معلوم ہو بلکہ
اس مقصد تک پہنچنا جو ہے ہماری زندگی کی نمبر 1 ترجیح نہ بن جائے۔ یعنی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ جب تک ہماری تمام ترجیحات سے بڑی ترجیح نہ بن جائے، اس وقت تک، جب تک اللہ تعالی ہماری ترجیحات میں سے سب سے بڑی ترجیح نہ بن جائے اور واحد ترجیح نہ بن جائے، سامعین کرام یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اللہ کو ہم چاہنے لگے، اللہ ہی ہمارا مقصود ہو جائے، اللہ ہی ہمارا مطلوب ہو جائے، اللہ ہی ہمارا معبود بن جائے گا۔ پھر یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کو، یہ سیدھی سیدھی بات ہے سامعین اکرام، میں تو اس میں ٹائم اس لیے لیتا ہوں کہ ہمارا یہاں جو معاشرے کا وہ سارا جو نظام ہے وہ الٹ ہے۔ ہماری توجہ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، ہماری چاہت جو ہے وہ دنیا کی ہے، دنیا اور ما فیہا کی ہے۔ تو ان حالات میں آپ یقین کریں کہ جو قرآن کہہ رہا ہے یا جو دین ہم سے چاہ رہا ہے یہ ہم نہیں کر سکتے، اور ان مقاصد کو ہم ہرگز نہیں حاصل کر سکتے جو کہ قرآن کے مقاصد ہیں، جو کہ اللہ تعالی ہم سے جس کا مطالبہ کرتا ہے، جس کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعوت دیتے ہیں، ان مقاصد کو ہم نہیں پا سکتے۔ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ انتہائی گمراہ معاشرہ ہے، یعنی راستہ اس کا غلط ہو چکا ہے، منزل اس کی غلط ہے، مقاصد کا تعین اس نے غلط کیا ہوا ہے۔ تو ایسے حالات میں قرآن کی دعوت کو صحیح طور پہ سمجھ لینا یا اس پر عمل کرنا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا یہ بہت زیادہ مشکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا تقوی صرف اس صورت میں ہم میں پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بارے میں مخلص ہوں، اپنے آپ کو آگ سے بچانا ہو ہمیں۔ اگر یعنی اپنے آپ کو آگ سے اگر بچانے میں ہم مخلص نہیں ہیں تو پھر جو ہے یہ تمام چیزیں، یہ تمام مقاصد جو ہے وہ ہم نہیں حاصل کر سکتے۔ آپ یعنی ایک شخص اگر زبردستی اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے پر تلا ہوا ہے، آپ پوچھیں گے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھئی اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہے یا اس کے دین کو ادھوری حالت میں لے لینا ہے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نہیں بنانا ہے، تو پھر تو اس کا صاف مطلب ہے کہ وہ شخص جو ہے اپنے آپ کو آگ کا ایندھن بنانے پر تلا ہوا ہے زبردستی۔ اور ہم اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہ لوگ تو یعنی ان لوگوں کی وہ مثال ہے جو قرآن پاک میں آئی ہے کہ یہ لوگ دنیا کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہتے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اے حبیب آپ اس شخص سے منہ موڑ لیجئے جو میری یاد سے پھر گیا اور اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ لم یرد الا الحیات الدنیا۔ سامعین اکرام یہ آیت بالکل فٹ بیٹھتی ہے ہمارے آج کے معاشرے پہ۔ ہمارا آج کا معاشرہ صرف دنیا، اس کی چاہت صرف دنیا ہے، دنیا اور ما فیہا۔ آپ دیکھیں ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، دنیا میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے پر لوگ دوڑ رہے ہیں۔ ہائے دنیا ہائے دنیا، صبح دنیا شام دنیا، ساری جو ہے آپ دیکھیں، یعنی بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ بری طرح جو ہے وہ دنیا کے شکنجے میں پکڑ لیا ہے اس نے۔ بیوی ہے، بچے ہیں، مال ہے، دولت ہے، کاروبار ہے، پلاٹس ہیں، یہ ہے وہ ہے، سارا چکر جو ہے اس کا ہے۔ لم یرد الا الحیات الدنیا۔
تو ایسی صورتحال میں یہ جو ہم اور آپ یہ مضامین پڑھ رہے ہیں، اس کی حقیقت کو ہم نہیں پا سکتے۔ یہ یعنی کتنی قرآن کے نزول کو تقریباً 1400 سال تو ہو گئے، اور یہ آیت جو ہے یعنی قرآن میں لکھی بھی ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جس طرح کے حق ہے اس کا۔ اب دیکھیں کون کس کان پہ جو ریگتی ہے، یا صرف یہی نہیں، کسی حکم پہ وہ یعنی لوگ عمل کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں سود کی۔ سود جو ہے حرام ہے، اس کو لینے دینے والا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے اور میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ تو ہم سب لوگ تقریباً سود میں ہم لوگ گرفتار ہیں۔ آپ دیکھیں کوئی مظاہرہ نہیں ہوتا، کوئی ایجیٹیشن نہیں ہوتی کہ بھئی یہ سودی نظام ختم کرو، بلکہ لوگ خوش ہوتے ہیں۔ جو بینک زیادہ سود کا اعلان کرتا ہے، لوگ دوڑ پڑتے ہیں، اپنی کم سود جو دے رہا ہے اس سے پیسے نکلوا کے جو زیادہ دینے کا اعلان کرتا ہے اس میں ڈال لیتے ہیں۔ تو انتہائی ایسی صورتحال ہے سامعین کرام کہ وہ گمراہ کن حالات میں ہم رہ رہے ہیں، اور گمراہی کے اعلیٰ درجے پر ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے اس کا۔ اب میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ تقوی پیدا ہو ہی نہیں سکتا جب تک آپ اپنے آپ کو آگ سے بچانے میں مخلص نہ ہوں، جب تک آپ نے اپنی حقیقت کو پہچانا نہ ہو، جب تک آپ نے اپنے مقصود کو نہ پہچانا ہو، جب تک آپ نے اپنے مقصود کو اپنا مقصد زندگی نہ بنایا ہو، تو اس وقت تک یہ تقوی نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ سامعین کرام کھلی بات ہے، اس میں کوئی اشتباہ آپ کو نہیں ہونا چاہیے، ورنہ حکم ہے لوگ عمل نہیں کر رہے اس پہ، تو کیا وجہ ہے آخر؟ تقوی کی وہ منزل نہیں پا رہے، نہ پانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں آخر کوشش کریں؟ تقوی کس لیے؟ تقوی تو آپ اختیار کریں گے تو آپ کو تو پھر حرام مال سے بچنا ہوگا، دوسرے کو دکھ دینے سے بچنا ہوگا، بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا ہوگا، دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہوگا۔ تو ایسا تو ہم نہیں کرنے کو تیار۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم وہ مقاصد جن کے لیے تقوی اختیار کیا جاتا ہے وہ ہمارے مقصد ہی نہیں، اللہ تعالی ہمارا مقصود ہی نہیں۔ نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کو بھلا دیا انہوں نے، نتیجتاً اپنے آپ کو بھول گئے۔ بہرحال سامعین کرام یہ کل کا گزشتہ اس پہ ہم نے بات کی تھی۔ آج ایک اور آیت ہے جس پہ آج ہم بات کریں گے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرو لیکن اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تم آخری وقت میں آخر وقت تک مسلمان رہو۔ اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے، لا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ تم نہ مرو لیکن مسلمان حالت اسلام میں۔ اس کا مطلب تو ظاہر ہے کہ موت کا وقت تو کسی کو معلوم نہیں ہے، موت تو کسی وقت بھی آ جاتی ہے۔ تو اس بین السطور اس میں یہ مطالبہ ہے کہ ہر وقت تم ایمان کی حالت میں رہو، ہر وقت تم متقی بنے رہو، ہر وقت کسی وقت بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، کیونکہ موت یعنی یہ بین السطور اس کا مفہوم ہے سامعین کرام، کہ ہر وقت تم بالکل ایسی حالت میں رہو کہ تمہارا ایمان کامل ہو، تم تقوی کے انتہائی درجے پر ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے ہر وقت تم تیار رہو، کیونکہ موت کا وقت تو معلوم نہیں ہے۔
جب موت کا وقت تمہیں معلوم نہیں ہے تو تم انتظار کس چیز کا کر رہے ہو؟ بعض لوگ جو ہیں سامعین کرام، یہ بھی ایک ہمارے غلطی ہے، ایک گمراہی ہے کہ ہم لوگ انتظار میں رہتے ہیں۔ ہم میں سے بعض لوگ انتظار میں رہتے ہیں، نیکی کرنے کے لیے کسی وقت کا انتظار کرتے ہیں۔ خود آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی ایسے لوگ دیکھے ہیں جو نیکی کرنے پر فوراً آمادہ نہیں ہوتے، حکم سننے کے ساتھ اطاعت نہیں کرتے۔ یہ ایک بات جو ہے یہ سامعین کرام نوٹ کر لیں کہ ایمان والوں کا طریقہ کیا ہے کہ سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اور جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں وہ کیا، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سمعنا و عصینا، ہم نے سنا، ہم نے نہیں مانیں گے۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ سامعین کرام وہ روش جو کافرانہ روش ہے وہ آج ہم نے اپنائی ہوئی ہے، اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ وہ مقاصد ہمارے مقاصد ہرگز نہیں ہیں جو کہ قرآن جس طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے، اللہ کے رسول جس طرف ہمیں دعوت دے رہے ہیں، وہ مقاصد چونکہ ہمارے مقاصد نہیں ہیں، تو اس لیے ہم پھر سمعنا و عصینا، ہم نے سنا، ہم نے نہیں ماننا۔ یہ بین ہی صورتحال جو ہے یہ ایک کافرانہ روش ہے سامعین کرام۔ میں اصل میں حقیقت آپ کو بتاتا ہوں، اور پھر جو ہے وہ تو ہر ایک کی اپنی مرضی ہے کہ وہ کون سی روش اختیار کرتا ہے۔ اور آپ کو میں نے یہ بھی بتایا ہے کہ بنیادی طور پہ تو روش، انسان جس روش پر چلے اسی کی انتہا تک پہنچے گا۔ اگر یہ کافرانہ روش اختیار کر لے تو یہ پھر اسی کا اس کافرانہ روش کی انتہا کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ اور جو مومنانہ روش ہے وہ تو صراط مستقیم ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ ہے۔ تو مسلمانوں کی اپنی روش ہوتی ہے۔ تو یہ بات جو ہے سامعین کرام اس موقع پہ یہ بات نوٹ کر لیں، دو مختلف روش ہوتی ہیں، ایک کافرانہ روش ہے، ایک مومنانہ روش ہے۔ کافرانہ روش سمعنا و عصینا، ہم نے سن تو لیا لیکن ہم مانیں گے نہیں۔ مومن اس کی روش کیا ہے؟ سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر نطلب غفرانک۔ اے اللہ تعالیٰ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کر لی، ہم اطاعت پر تیار ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر بھی ہم سے گناہوں کا امکان تو رہتا ہے، تو نطلب غفرانک، ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں اور تیرے ہی پاس جانا ہے، تیری پاس واپس لوٹ کے آنا ہے۔ تو سامعین اکرام روش کی میں بات کر رہا تھا، تو ایک روش اگر ہم اختیار کر لیں تو وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کا تقاضا پھر پورا ہو جائے گا۔ اگر ہم مومنانہ روش اختیار کر لیں کہ سمعنا و اطعنا، یعنی نیک جو حکم، یعنی نیک حکم سن کے اس سے انکار نہ کریں، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو یہ جو ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نے نہیں مرنا لیکن اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو سامعین اکرام اس کی میں نے آپ کو وضاحت کر دی کہ اگر آپ مومنانہ روش اختیار کرتے ہیں تو اس آیت کے پھر آپ مصداق ہو سکتے ہیں۔ یعنی مومن جو ہے ہر وقت جو ہے اس کا ہر پل جو ہے اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرتا ہے۔ تو یا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ آگے جو آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اکٹھے، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اختلاف، دین میں اختلاف پیدا نہ کرو، آپس میں مختلف نہ ہو جاؤ۔
بلکہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کا جو بہت بڑا معنی آتا ہے تو وہ اللہ کی رسی قرآن ہے، حبل اللہ المتین، یعنی قرآن ہے، وہ نظام زندگی ہے، وہ دین اسلام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رسی ہے۔ یعنی قرآن جو ہے یہ یعنی اس کو مثال جو ہے حبل اللہ سے دی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سامعین اکرام یہ مزید اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں ہدایت کر رہا ہے، ہدایات ہیں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، صاحب ایمان لوگوں کے لیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم اللہ کی رسی کو سب یکجا ہو کے، یکجان ہو کے مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ نہ پیدا کرو۔ تو ایک تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے کون لوگ تھامیں گے، اور یہ رسی ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو ایک راستہ ہے، ایک صراط مستقیم ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ اس راستے پر چل کر انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو یہاں بڑی اچھی مثال دی ہے کہ رسی کی، رسی ایک کنویں میں اگر انسان گر جائے تو اوپر سے ایک رسی اگر کوئی اس کو پھینک دے اور وہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لے اور پھر وہ کھینچنے والا اس کو کھینچ لے، تو پھر یہ ہے کہ وہ نکل آئے گا اس کنویں سے۔ بین ہی اسی طرح سامعین اکرام بہت اچھی مثال ہے، عجیب مثال ہے کہ دنیا میں ہم آ گئے ہیں۔ اب میں اس کی مزید تفصیل نہیں کر رہا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک کنواں ہے، اور کنواں ایسا ہے کہ اگر اس میں ہم رہنے لگے، یعنی اس کو ہم نے دل دے دیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آپ کو میں ایک حدیث کے الفاظ کی طرف متوجہ کرتا ہوں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ ملعون ہے۔ تو یہ ساری دنیاوی چیزیں جو ہیں، ساز و سامان جو ہے، یہ ملعون ہے۔ ملعون لعنتی ہے۔ لعنت کسے کہتے ہیں؟ کہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو لعنتی کس طرح ہے کہ اگر اس کو ہم نے دل دے دیا، اس سے اگر ہم نے جی لگا لیا، اسی کے ہو کے رہ گئے، طالب دنیا ہو کے رہ گئے، تو دنیا جو ہے لعنتی ہے، رذیل ہے، لعنتی ہے۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے گزر رہے تھے، تو اپنے اصحاب کے ساتھ تھے، ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی، مردہ بکری پڑی ہوئی تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اس مردہ بکری کے بچے کو مجھ سے 1 درہم میں کون خریدے گا، یعنی 1 روپے میں کون خریدے گا؟ تو انہوں نے کہا یہ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ حضور اس کے تو ہم مفت بھی لینے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو مردار ہے، اس کا ہم نے کیا کرنا ہے پیسوں میں خرید کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا جو ہے اس مرے ہوئے جانور سے زیادہ حقیر ہے۔ جس طرح تمہاری نظروں میں یہ بکری حقیر ہے، مردہ بکری جو ہے، اور تم اس کو کسی قیمت پہ لینا نہیں چاہتے، اسی طرح اللہ کے نزدیک یہ دنیا جو ہے یہ اس سے زیادہ حقیر ہے۔
اور دوسری حدیث کا مفہوم آپ نے سنا ہوگا کہ اگر دنیا و کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو یہ کافروں کو نہ دیتا، کافروں کو نہ دیتا۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ الغرض سامعین کرام، ایک حقیقت جو ہے وہ ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے، وہ یہ ہے کہ دنیا ملعون ہے، دنیا ملعون ہے، لعنتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اگر یعنی دیکھیں اس میں شرائط ہیں تھوڑی سی، اگر اس سے جی لگا لیا جائے، اگر دل اس کو دے دیا جائے، اگر اس کے ہم طالب بن کے زندہ رہنے لگیں، تو پھر اس سے لعنتی چیز کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا لعنتی ہے، جو کچھ اس میں ہے وہ لعنتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اب دیکھیں ان حالات میں ہم رہ رہے ہیں، اب ہمیں چاہیے، یعنی اس کنویں میں رہ رہے ہیں، اس دلدل میں ہم رہ رہے ہیں، ہمیں چاہیے ایک مضبوط رسی کا سہارا، یعنی ایک اندھے کنویں میں ہیں ہم، ہمیں کچھ سجائی نہیں دے رہے اس وقت سامعین کرام، ہمیں کچھ سجائی نہیں دے رہا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ حق اور باطل گڑمڑ ہو گیا ہم پہ، حق اور باطل گڑمڑ ہو گیا، ہمیں کچھ سجائی نہیں دے رہا۔ ہمیں ضرورت ہے ایک مضبوط ایسی رسی کی جس کو ہم مضبوطی سے اکٹھے ہو کر تھام لیں۔ وہ لوگ، اب اس کو تھامے گا کون؟ جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ اس کو تھام لیں گے، جو اس دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں وہ اس کو تھام لیں گے، جو اس دنیا کو اپنا مقصود نہیں بنانا چاہتے بلکہ اللہ کو اپنا مقصود بنانا چاہتے ہیں، وہ اس رسی کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لٹکائی گئی ہے وہ تھام لیں، وہ ان کو تھام لیں گے۔ جو اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں وہ اس رسی کو تھام لیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو سامعین کرام، جس نے اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، اللہ تعالیٰ اس کو نکال دے گا، ان اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے گا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنوں کا جن کو وہ نکال لیتا ہے۔ دوستی کا حق کیا ہے؟ ان کو نکال لیتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف، یخرجہم من الظلمات الی النور۔ لیکن جو لوگ جو ہیں دنیا والے ہیں، کفروا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، ان کے دوست جو ہیں وہ شیطان قوتیں ہیں، طاغوت قوتیں ہیں، سرکش قوتیں ہیں، باطل قوتیں ہیں، وہ ان کو مزید ان اندھیروں کی طرف، روشنی سے اندھیرے کی طرف لا جاتی ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ تو سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی اللہ کی رسی جو ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تم اکٹھے ہو کر، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اس میں اختلاف نہ پیدا کرو۔ اب سامعین کرام، قبل اس کے کہ میں تفرقے کے بارے میں کچھ عرض کروں، پہلے تو آپ دیکھیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، آیا ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے؟ یقیناً اللہ کی رسی کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ مضبوطی سے کیا، اس کو ہم نے پکڑا ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک تو پکڑنا ہوتا ہے آہستگی سے، ایک مضبوطی سے پکڑنا ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ اس رسی سے آپ دور بھاگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کا مقصود نہیں ہے سامعین کرام، وہ لوگ جو ہیں اللہ کی رسی کو کیوں پکڑیں گے، یا اس کو مضبوطی سے کیوں پکڑیں گے؟ جو طالبان مولا نہیں ہیں وہ اللہ کی رسی کو کیوں پکڑیں گے؟ اللہ کی رسی کو تو وہ لوگ پکڑیں گے مضبوطی سے جو طالبان مولا ہیں۔ یہاں پھر وہی بات آ جاتی ہے سامعین کرام کہ اللہ جب تک ہمارا مقصود و مطلوب نہ ہو، اللہ کی رسی کو ہم کیوں پکڑیں گے؟
ان تمام مضامین میں بین السطور یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تم خوب مضبوطی سے اپنا ترجیح نمبر 1، پہلی اور آخری ترجیح جو ہے وہ تم بنا لو، اللہ کو اپنا مقصود و مطلوب بنا لو اور محبوب بنا لو۔ تو یہ سارا مضمون اگر ایسا ہو گیا، اگر کسی شخص نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے، اللہ ہی میرا مطلوب ہے، اور لا نرید الا اللہ اور لا الہ الا اللہ، جب لا الہ کسی نے صحیح طریقے سے کہہ دیا نا سامعین کرام، تو پھر یہ ساری باتیں جو ہیں یہ آسان ہو جائیں گی، اس میں تقوی بھی پیدا ہو جائے گا، اور وہ ایمان کی حالت میں بھی ہر وقت رہے گا، وہ جو ہے اللہ کی رسی کو بھی مضبوطی سے تھامے ہوا ہوگا، وہ تفرقے کا شکار نہیں ہوگا۔ تو یہ لیکن اگر اس کا مقصود اللہ نہیں ہے، محبوب اللہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا ہی چاہتا ہے، دنیا کیا ہیر پیر میں پھرا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، اور لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا ہی چاہتا ہے، تو یہ شخص جو ہے اس کو قرآن کے مضامین پر عمل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، بلکہ یہ کرے گا ہی نہیں، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کا مقصود ہی نہیں ہے۔ جب مقصود نہیں ہے، مطلوب نہیں ہے، محبوب نہیں ہے، تو پھر یہ ساری باتیں اس کے لیے نہیں ہیں۔ یہ تو مخاطب کون ہے؟ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ پر ایمان لے آئے ہو، جن کا اللہ مقصود ہے، مطلوب ہے، محبوب ہے، ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے۔ سامعین کرام ذرا توجہ کریں، یہ جب ساری آیت شروع ہوتی ہے، آیت نمبر 102 سورہ آل عمران، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ اب دیکھیں، تفرقہ، لا تفرقوا، اختلاف نہ پیدا کرو۔ آج جو ہے امت مسلمہ اختلاف کا شکار ہو گئی ہے، ہر عالم نے، ہر گروپ نے اپنے مسلک کی ایک علیحدہ اینٹ رکھ دی ہے، اور ظاہری باتوں پر، یعنی بجائے اس کے کہ حقیقی باتوں پر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتے، اور ظاہری لفظی نزاع کا شکار ہو گئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنے والا جو ہے مشرک ہو گیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہ ماننے والے مشرک ہیں۔ اس کا یعنی نزاع لفظی کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ نزاع لفظی جو ہے آپ دیکھیں کتنا زیادہ ہے، یعنی دین میں یہ تفرقہ، اختلاف پھیل گیا ہے، اور حقیقت جو ہے وہ چھپ گئی ہے۔ آج دیکھیں آپ کتنے اختلافات اس امت میں پیدا ہو چکے ہیں، مسلکی اختلافات ہیں۔ یہ اختلافات کچھ اتنی زیادہ اہمیت کے حامل نہیں ہیں سامعین کرام۔ اصل جو وجہ نزاع ہے وہ یہی ہے کہ ہم اصل مقصود سے ہٹ گئے، اور صرف لفظی نزاع پر ہمارا یعنی اختلاف باقی رہ گیا ہے، لفظی نزاع پر۔ تو جب لفظی نزاع باقی رہ جائے اور حقیقت جو ہے چھپ جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہی ہوتا ہے جو آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ ایک عالم، ایک مسلک کے عالم جو ہیں دوسری مسلک کو برا بھلا کہتے ہیں، ان سے اختلاف کرتے ہیں، یعنی اجتماع، یعنی ایک امت نہیں ہے مسلمان۔ ولا تفرقوا، یہ بالکل واضح لفظ ہے کہ تم تفرقہ نہ کرو، اختلاف نہ کرو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی اختلاف کس وقت پیدا ہوتا ہے؟ جب ہم ذاتی بغیم بینہم، قرآن میں الفاظ آئے ہیں اس میں، ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے، آپ اپنے مسلک پر ہٹ درم ہیں اور اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، لفظی نزاع کا شکار ہیں، تو پھر اس وقت
تفرقہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں نہیں میرا یہ مسلک تم نے ماننا ہے، اس کے میرے پاس یہ دلائل ہیں، نہیں مانو گے تو میں تمہارا بھائی نہیں، میں تمہارا دینی بھائی نہیں۔ تو بہرحال آج کل تو برا حال ہے سامعین کرام، امت جو ہے تفرقے کا شکار ہو گئی ہے، اور جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پیشن گوئی کی تھی کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہیں اور تم میں 73 ہو جائیں گے۔ اے مسلمانوں، تم ان کے قدم کی پیروی کرو گے اور تم میں 73 ہو جائیں گے، ایک زیادہ ہو جائے گا، اور ایک کے سوا سب جہنمی ہوں گی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ حضور وہ ناجیہ کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس طریقے پر میں اور میرے اصحاب ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اختلاف نہیں تھے، خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ اختلاف نہیں تھا۔ اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے سامعین اکرام جب ذاتی پسند ناپسند جو دین میں شروع ہو جائے، اور اللہ کو یعنی ترجیح نہ مانے کوئی اس کی رضا کو۔ تو پہلا جو اختلاف پیدا ہوا ہے آپ دیکھیں ہمارے مذہب میں، وہ شخصی اختلاف تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالیاں دی، اور کسی نے ان کو اس حد تک پسند کیا کہ وہ شخصیت میں پڑ گئے۔ یہ بات یاد رکھیں سامعین اکرام کہ اسلام میں خدا پرستی ہے، شخصیت پرستی نہیں ہے۔ اور یعنی یہ کوئی اتنی سمجھنے کے لیے مشکل بات نہیں ہے، اور لیکن یہ ایک اصول ہے کہ اسلام ہمیں خدا پرستی، اللہ کی بندگی کی دعوت دیتا ہے۔ تو دیکھیں اگر اللہ ہمارا مقصود ہو تو پھر یہ لفظی نزاع اور سب لوگ مخلص ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے، تو پھر یہ نزاعی جو نظام ہے، یہ اختلاف ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر ہم اخلاص سے اختلاف ختم ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان مخلص ہے، اللہ کے لیے مخلص ہے، اور اس کو حقیقت کا پتہ ہے، اور وہ یعنی پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سے اختلافی چیزیں جو ہیں اس کو یاد نہیں رہتی، پھر اللہ کی بندگی میں مخلص ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کا مقصود اللہ ہے، وہ بھی پھر اس کا بھائی بن جاتا ہے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں یہی کہا ہے، یہی حکم دیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، بھائی بھائی بن جاؤ، کونوا عباد اللہ اخوانا۔ تو تفرقہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ذاتی خواہشات کو ترجیح دے دی جائے، اور کسی بھی یعنی اس میں تشدد کیا جائے۔ تشدد یعنی ایک رائے پر آپ تشدد کریں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ ویسے تو اختلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ باعث رحمت ہے، لیکن جب وہ اختلاف شخصی پسند اور ناپسند کا مظہر بن جائے تو پھر تفرقہ بن جاتا ہے۔ جیسے کہ آج فرقے بنے ہوئے، تفرقے بنے ہوئے، اور کوئی فرقہ یعنی دوسرے کے ساتھ ملنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی مستقل یعنی خواہش ہے جو اس نے مسلمانوں کو دی ہے، جو صاحب ایمان لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اپنے مقصد میں مخلص ہو جاؤ، اور اللہ کی رسی کو جو کہ قرآن اور حدیث ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی میں آپ کے سامنے گوش گزار کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کتاب اللہ و سنتی۔ میں تو جا رہا ہوں، یعنی ظاہری طور پر میں تم سے پردہ کر رہا ہوں، لیکن دو چیزوں کو میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اس کو مضبوطی سے اس کو پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ کار۔ تو
اللہ کی بھی یہی ہدایت ہے کہ تم مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی ہدایت ہے کہ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تم تھام لو۔ اور اگر اختلاف پیدا ہو تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فاذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ اگر کسی چیز میں تنازع پیدا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی اللہ کے کلام اور حضور کی سنت کے ذریعے اس کو حل کر لیا کرو۔ اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے سامعین اکرام جب ذاتی خواہشات آ جائیں، دین میں ذاتی پسند ناپسند آ جائے، خواہشات آ جائیں، تو پھر اختلاف پیدا ہو جاتا ہے جو کہ تباہی کا باعث ہے۔ اور وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور تم میری وہ نعمت یاد کرو کہ جب تم اعداء دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ۔ شان نزول کے مطابق جو ہے ان آیات کا میں آپ کو ترجمہ یعنی تھوڑی سی تفصیل یہ بیان کروں کہ یہ آیت جو ہے اس کا نزول تقریباً 3 ہجری کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں ان کی تشریف آوری سے پہلے ظاہر ہے کہ لوگ مشرک تھے، جو مقامی آبادی تھی مشرک تھی، ان میں یہود تو الگ ان کی بستیاں تھیں، لیکن 2 قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان دونوں میں عام طور پہ یعنی مخالفت اور مخاصمت ہوتی تھی اور جنگیں ہوتی رہتی تھی، کسی بھی مسئلے پر جو ہے وہ جنگ جاری ہو جاتی تھی، جو مدتوں جنگ بعث جو ہے تقریباً 120 سال تک جاری رہی، اور کافی اس میں مطلب لوگ مارے گئے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان جب آپ کو میں نے بتایا نا کہ ایسا معاشرہ ہوگا تو پھر وہ وہاں تعصب ہوگا، نسلی تفاخر ہوگا، تعصب ہوگا۔ تو یہ 2 قبیلے جو تھے ان کے مابین جو تھی خوب زور کی دشمنی تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی نعمت بخشی مدینے کے مقامی لوگوں کو، تو اس ہدایت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو بدل دیا۔ ظاہر ہے یعنی صرف اس زمانے کی بات نہیں ہے سامعین اکرام، یہ آپ کو میں حقیقت بات بتا رہا ہوں کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں تو ہماری دل سے تمام کدورتیں جو ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اسلام تو ہے یعنی جو دلوں میں امراض ہیں ان کی شفا کے لیے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ فِيهِ شِفَاءٌ، یا دوسری جگہ ہے شفاء لما فی الصدور، جو دلوں کی بیماریوں کے لیے یہ قرآن ہے، یہ وہی تو علاج ہے انسانی بیماریوں کا۔ جو اس پانی کو پی لے گا اس کے دل کا علاج ہو جائے گا، وہ شخص صحت مند ہو جائے گا روحانی طور پہ، قلبی طور پہ، یعنی قلب سے اس کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ نسلی تعصب اور تفاخر جو ہیں یہ تو ظاہری یعنی انسان اگر دنیا دار ہو تو یا جو ہے بیمار ہو تو اس صورت میں یہ بیماریاں ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ علاج کروا لے اپنا قرآن سے اور صاحب قرآن سے تو یہ بیماریاں پھر دور ہو جاتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت عقبہ اولیٰ اور بیعت عقبہ ثانیہ جب صحابہ تشریف لائے، ظاہر ہے اس میں یہی وہ لوگ تھے، تو حضور جب وہ وحی کا پانی انہوں نے ان کے دلوں نے پی لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہو گئے، یہ بھی تو ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اصحاب کرام، صحابی، کتنا بڑا درجہ ہے، اور وہ یہ درجہ کس کو ملتا ہے یا کس کو ملا ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی زندگی میں دیکھ لیا یا ان کی زیارت سے مشرف ہو گیا، وہ صحابی ہو گیا۔ تمام
اپنے پیچھے آنے والے تمام امتیوں سے اس کا درجہ بڑھ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا دیدار، اور پھر قرآن جو دوائی ہے، جو شفا ہے، اس کے پانی کو انہوں نے قبول کر لیا، اس کے پانی سے اپنے ہدایت کے پیاسے دلوں کو سیراب کر دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو بس وہ دشمنی پھر کہاں رہے گی۔ یہ سامعین کرام، میں صرف یہ بات کر رہا ہوں یا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسی جو بھی قدورتیں ہیں یا وہ ہیں، یہ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہو جائے کہ وہ طالب مولا ہو جائے، قرآن کا، وحی کا پانی پی لے وہ، اور اس کو اپنے دل میں اتار لے، اور پھر ایک نائب رسول سے رابطہ کر لے اور اس کی صحبت سے فیضیاب ہو جائے، تو یہ دل کی تمام بیماریوں کا علاج ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس کی تفصیل پھر کسی وقت میں عرض کروں گا آپ سے، لیکن اس وقت میں جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جبکہ تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، الفت پیدا کر دی اس نے تمہارے دلوں میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تفصیل میں نے عرض کی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم جو تھے آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ ظاہر ہے سامعین کرام، یہ صرف ان اصحاب کرام کی بات نہیں ہے، آج بھی ایسی ہی صورتحال ہے کہ ہم لوگ جہنم کے کنارے کھڑے ہیں۔ جو ہم تمام لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ یہ بیمار لوگ ہیں، جو آتے ہیں وہ صحت یابی کے لیے آتے ہیں، جو صحت یاب نہیں ہوئے ہیں وہ جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، کہہ دو، تفلحوا، فلاح پا جاؤ گے۔ تو یہ آج بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم لوگ، ہو سکتا ہے کچھ ذہنوں کو میری بات اچھی نہ لگے، لیکن حقیقت میں ہم جہنم کے کنارے پر کھڑے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی ہدایت جس نے نہیں قبول کی تو وہ تو جہنم کے کنارے پر ہے، صرف موت ایک بہانہ ہے۔ موت آئی اور وہ جہنم کے گڑھے میں گرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قبر جو ہے وہ یا تو جہنم کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں، اب جو طالبان دنیا ہیں وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ جنت میں جائیں گے؟ تو پھر بس مرنے کی دیر ہے اور جہنم میں گرنے کی دیر ہے۔ یہ سارا مضمون جو ہے آپ سوچنے کا ہے، تدبر کا ہے، تفکر کا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ حقیقت بھی یہی ہے۔ صرف موت حائل ہے ہمارے اور دوزخ کے درمیان۔ جو طالبان دنیا ہیں، جو دنیا ہی کو چاہتے ہیں، جن کا محبوب و مطلوب و مقصود دنیا ہے، یہ اب بھی وہ دوزخ میں ہیں، یہ بھی میں عرض کر دوں، اب بھی وہ دوزخ میں ہیں۔ اور یعنی اس کی تفصیل اس وقت میں نہیں کر سکتا، اب بھی دوزخ میں ہیں اور پھر حقیقی دوزخ میں وہ گر جائیں گے، موت کے بعد جو ہے وہ دوزخ کے گڑھے میں گر جائیں گے۔ کیونکہ حضور نے کے الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے یا تو ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے باغیچہ ہے۔ تو جنت کے باغیچوں میں تو دنیا دار لوگ نہیں جا سکتے، انہوں نے تو روش اختیاری نہیں کی، جنت کی روش اختیاری نہیں کی، جنت کا راستہ اختیاری نہیں کیا۔ جنت کا راستہ تو اسلام بتاتا ہے، صراط مستقیم کی ہدایت تو اسلام دیتا ہے، انہوں نے تو قبول ہی نہیں کیا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کی۔ تو صحابہ کرام کے بارے میں یعنی شان نزول کے بارے میں اس آیت کے مصداق وہ لوگ ہیں، آج وہ لوگ ہیں جو دوزخ کے گڑھے پر تھے، خواہشات من چاہی زندگی گزار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کی توفیق بخشی اور وہ اس دوزخ کے گڑھے سے نکل آئے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم لوگ تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ شفا، حفرہ، نار۔ شفا کہتے ہیں کنارہ، حفرہ کہتے ہیں گڑھے کو، نار آگ کا گڑھا۔ شفا حفرۃ من النار، تم تھے دوزخ کے گڑھے کے کنارے، اور آج ہم بھی ہیں سامعین کرام، یہ الفاظ نوٹ کر لیں۔ ہر دنیا دار شخص جو ہے جس نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا ہے، جس نے دین کو نظر انداز کر دیا ہے، جن لوگوں نے قرآن کو پس پش ڈال رکھا ہے، وہ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دے کے اس سے نکال لیا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ وضاحت سے اپنے احکامات اس کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ سامعین کرام، مضمون شروع ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں مزید اللہ تعالیٰ نے چاہا اور اس کی توفیق شامل حال ہوئی اس پہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔